الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب قال عليه الصلاة والتسليم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ چند ایام سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 چیزوں کو لینے کا حکم فرمایا۔ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ان کو لوں گا، خود بھی عمل کروں گا، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جو ان پر عمل کریں گے۔ ان میں سے 4 چیزوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ آج آخری اور 5ویں چیز آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس سے کہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہاں ہنسنے سے مراد ہے کہ انسان زور زور سے ہنسے، جس کو کہہ لگانا کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کہہ مار کر نہیں ہنسا، زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم کیا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہنستے تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آتے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہنسا۔ اس روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں حکم دیا کہ انسان ہمیشہ ہنستا رہے، ہنساتا رہے، وہ ایک مسخرہ بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھ کر لطف لینے لگے، مزہ لینے لگے، ایسا کبھی بھی مت کرنا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر جو ایمان کی نورانیت ہوتی ہے وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہنسنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہنسنا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عمل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کے ساتھ ملتے تھے اور ہنسی مذاق ہوتی تھی، اور خود صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے تو ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو ہنسی مذاق کرنا ہے، لیکن اتنا اس میں منہمک ہو جانا کہ انسان اس کو مزہ لینے کے لیے انسان کی عادت بن جائے کہ ہمیشہ وہ زور زور سے ہنستا رہے، دوسرے لوگوں کو ہنساتا رہے، بات کچھ بھی نہ ہو، بس وہ بات خامخواہ بے مطلب کی بات کرے اور دوسروں لوگوں کو بھی ہنسائے، خود بھی لوگوں کے سامنے کھلونا بن جائے۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ خاموش رہنا یہ نجات ہے۔ یہ زبان جو ہے، اس زبان کے بڑے بڑے گناہ ہے، اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان ہے، اس کی ضمانت دو، اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، یعنی تم زبان کا صحیح استعمال کرو گے اور اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرو گے۔ اگر تم نے یہ 2 کام کیے تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا آخری جز تھا کہ جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتلایا کہ زندگی میں زیادہ ہنسنا نہیں، اسے کہ اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ تو اس روایت میں 5 چیزوں کو لینے کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اور ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، جن میں سے سب سے پہلی چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو جب تم چھوڑو گے تکن اعبد الناس، تو تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار تم ہی بن جاؤ گی۔ یعنی عبادت گزار بننے کے لیے گویا کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی گناہوں سے باز آ جائے،
ان گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے اور ہماری زندگیوں سے یہ گناہ نکل جائے اور اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، متقی اور پرہیزگار بنائے۔ دوسری چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، جس حال میں تم کو رکھا ہے، چاہے امیری میں، غریبی میں، جس حال میں بھی تم کو رکھا ہے، جتنا تمہیں نصیب ہوتا ہے، دن کا 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانے کے لیے نصیب ہوتا ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ جتنا بھی دیا ہے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار شمار کیے جاؤ گے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اصل مالداری تو دل کی مالداری کا نام ہے، یعنی انسان کا دل دنیا کی تمام تر چیزوں سے بے فکر ہو جائے، تمام تر آسائش اور آرامات سے بے فکر ہو جائے، یہ اصل مالداری ہے۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس کے بارے میں مفصل بات آئی تھی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں کتنی تاکید آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے پڑوسی کا وارث نہ بن جائے، اتنی تاکید حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ یہ 3 چیزیں تھی۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی تھی کہ معاشرے کو درست کرنے کے لیے یہ ایک فارمولہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی آپ ایسا کام کرو گے، یعنی تم اپنے لیے اچھائی چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی اچھائی چاہو، تم اپنے لیے جو چیز چاہتے ہو اپنے پڑوسی کے لیے وہی چاہو، تو رنجشیں ختم ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائے گی، تمام تر چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں تھی، اللہ کرے کہ یہ پانچوں کی پانچوں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے تاکہ ہماری زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔